الرحمن الرحیم۔ بچے جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ مولا کے صدقے میں آپ امان میں رہیں، تمام تر پریشانیاں دور رہیں، پریشانی آئے بھی تو وہ آئے جسے حل کرنے کی طاقت ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 57ویں آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی رات میں۔ بھئی قرآن میں لعنت کی آیتوں کے اوپر میرا مضمون نہیں ہے، قرآن میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں لعنت ہوئی ہے۔ اب جنہیں لعنت اچھی نہیں لگتی وہ ہمیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن نہیں پڑھا کرو؟ کہاں لے جائیں ان آیات کو؟ کیا کریں گے ان آیات کا؟ قرآن ہے نا، قرآن تو پڑھنا ہے، تو اب ڈھونڈنا ہوگا کہ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ اچھا صفات دیکھ لیں گے، اچھا نام تو اللہ لیتا نہیں ہے۔ یاد رہے تبرہ کرنے والوں کو کہ نام لے کے تبرہ کرنا نہ قرآن کا اسلوب ہے نہ اہل بیت کی روش ہے۔ نام لے کر تبرہ کرنا یہ قرآن اور اہل بیت کی روش نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت کی روش یہ ہے کہ صفات کے ساتھ بات کرو، اس لیے کہ نام تو کبھی کبھی الجھنوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں، اذان سنیں گے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ بلند تر صلوات۔ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، بہت دیر زحمت نہیں دینا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے عزیز مولانا بھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا مومنین کو حوصلہ ملے گا کہ ہم بھی دھوپ میں ہیں تو مولانا بھی دھوپ میں ہیں۔ آیت کو پھر پڑھ رہا ہوں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یؤذون اذیت، یہ قرآن کا عربی کا لفظ ہے، جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو لعنت کی تعریف اگر کرنی ہے تو ہمیں اس کی ضد کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، شے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔
دن کی قدر جب ہوگی جب رات آئے، رات کا اہمیت جب بنے گی جب دن آئے۔ جی اندھے کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، جاہل سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم کی اہمیت کتنی ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ لعنت کسے کہتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ لعنت کی ضد کیا ہے۔ لعنت کی ضد کو صلوات کہا جاتا ہے۔ جن پہ صلوات ہو وہ اور ہیں، اور جن پہ لعنت ہو وہ اور ہیں۔ تو اگر لعنت ان پر ہو کہ قرآن کے مطابق لعنت ان پر ہونی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہو، تو صلوات ہر اس وجود پر ہونی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سلام، راحت، پیار، محبت، خدمت، عبادت کرتے ہو، جو ان کے کام آتے ہو، جو ان کے مطلوب ہوں، جو ان کے پیارے ہوں، جو ان کی عبادت کرتے ہوں، ان پر پھر صلوات آئے گی۔ تو صلوات کے بارے میں قرآن میں جو آیات ہیں اگر ہم دیکھیں تو صلوات اللہ نے نبیوں پر، فرشتوں پر، جی اولیاء پر، مجاہدوں پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر، صدقات خیرات دینے والوں پر، مصیبتیں برداشت کرنے والوں پہ صلوات۔ جی 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 ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ۔ یہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی آتی ہے اور رحمتیں بھی آتی ہیں۔ تو لعنت کی ضد ہے صلوات، یا لعنت کی ضد ہے رحمت۔ میرے بچوں جوانوں، لعنت کوئی دھماکہ، کوئی ایٹم بم، کوئی بم نہیں ہے۔ لعنت جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے وہی لعنتی ہے، اور جس کی زندگی میں برکتیں ہوں اسی پر صلوات اور رحمتیں۔ اب ہمیں تو ڈھونڈنا ہے ان لوگوں کو جن پر صلوات اور رحمتیں، اور ہم ہیں بھی مرید انہی کے کہ جن پہ اللہ کی صلوات اور رحمت ہے۔ لہذا جن پر اللہ کی صلوات اور رحمتیں وہ ہیں جو صابر ہیں۔ صبر کرنے والوں پہ صلوات ہے اور ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ مجھے ایک بات کا ہاں نہ میں جواب دیجئے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے سے زیادہ بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ یہ آیت میں نے حضور اس لیے لی کہ مجھے ایک موضوع کی طرف توجہ کرنا ہے اس مجلس میں جو آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کا موضوع ہے۔ یعنی ہمارے زمانے میں وہ کون سا مضمون ہے، وہ کیا بات ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت ہوگی؟ وہ مضمون جو آج بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے اور پھر جو یہ کام کرتا ہے، قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ کون سا مضمون؟ کیوں میں نے یہ آیت تلاوت کی؟ ایک موضوع ہے ایمان ابو طالب پر تبصرہ۔ ایمان ابو طالب پر تبصرہ کرنا کہ مومن تھے نہیں تھے، کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، خود یہ گفتگو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی۔ لہذا پہلے ہی مرحلے پر میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان ابو طالب پر بحث کرنا، گفتگو کرنا، دلیلیں دینا، انہیں رد کرنا، انہیں معتبر بنانا، انہیں معتبر نہ جاننا، ایمان ابو طالب پر بات کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اذیت کا سبب ہے۔ ہمیں ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرنی۔ جی توجہ چاہوں گا، ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرنی، ہمیں مقام ابو طالب پر بات کرنی ہے، ہمیں عظمت ابو طالب پر بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی حضرت ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے، یہ طے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول متوجہ ہوتا ہے اس جگہ پر جس جگہ ابو طالب کی بات ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی
فضیلت بیان کرتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ان پہ لعنتیں آتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات ہوگی اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لینی ہے، دعوت عام ہے، دعوت فکر ہے، اور الحمدللہ سنی شیعہ مجمع ہے، اور مجھ سے متفق ہونے والا مجمع ہے جو اس مضمون سے متفق ہے، لہذا بات یہ کی جائے گی کہ ہمیں ایمان ابو طالب پر بات نہیں بلکہ مقام و عظمت ابو طالب پر بات کریں۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سرکار دو جہاں۔ جی بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا غشی کے عالم میں تھے جب سرکار کی رحلت قریب تھی، تو بی بی فرماتی ہے میرے بابا غشی کے عالم میں تھے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور آپ کسی کے بولنے پر آنکھ کھول کر اس سے بات نہیں کر رہے تھے اور اس سے بول نہیں رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ بابا جس کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، بھائی تھوڑا گردہ ہلائیے گا، اب میں اپنے مضمون پر دلیلیں دوں گا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے یاد آیا کہ بابا جس کی گفتگو پر، جس پر بات کرنے سے، جس کے تذکرے پر خوش ہوا کرتے ہیں، وہ تو ابو طالب کا تذکرہ ہے۔ بھی فرماتی ہے مجھے یہ یاد آیا کہ میرے بابا کے سامنے جو بھی ان کے چچا کی بات کرتا تھا، جو بھی ابو طالب کا تذکرہ نبی کے سامنے کرتا تھا، تو میرے بابا کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے تھے، پیار بھرے لہجے سے اسے دیکھتے تھے اور اسے کہتے تھے اور بات بتاؤ۔ سرکار کو پتہ بھی ہوتا تھا تب بھی فرماتے تھے بتاؤ میرے چچا نے فلاں سفر میں کیا کیا کیا، تم سے ملے تھے تو کیسے گفتگو ہوئی تھی، دل کرتا تھا کہ تذکرہ ہو۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے آپ کے دادا کا کوئی تذکرہ چھیڑ دے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اور بتاؤ کیا یاد ہے۔ کوئی اگر علاقے کا بڑا مل جائے کہ بھائی تمہارے تو دادا کے ساتھ میں نے فلاں جگہ کام کیا تھا، تو وہ کہتا ہے، پوتا کہتا ہے کہ کیا رہا، کیسا رہا، کیسا سفر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیسے تھے میرے دادا، ہم نے تو اپنے ابا سے سنا ہے، آپ بتائیے کیسے تھے۔ یعنی جو نسلی ہوتے ہیں نا، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہو، اور جن کے ہاں تذکرہ ہی شرمندگی کا سبب ہو وہ کیا بات کریں گے۔ تو یہاں حضرت کو یاد آیا، بی بی کو یاد آیا کہ بابا کے سامنے اگر حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو جائے تو بابا خوش ہوتے ہیں۔ تو بابا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب کا وہ قصیدہ لامیہ جس کا قافیہ لام پر ہے، قصیدہ لامیہ، اور وہ قصیدہ وہ کہ جسے نبی مکرم ساری زندگی، خود بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کو شعر سننے کا شوق نہیں تھا، سرکار شعر سننے کو اور شعر پڑھنے کو زیادہ شوق نہیں رکھتے تھے، یعنی کبھی نہیں اظہار کیا کسی شاعر سے کہ شعر سنا دو، خود بھی شعر نہیں کہا۔ جی مولا علی کا باب علیحدہ ہے، امام حسن امام حسین کے اشعار کا عنوان علیحدہ ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ مسئلہ قرآن کا ہے، اللہ کے کلام کا ہے، اس لیے کوئی ایسا کلام نبی پسند نہیں کریں گے جو اللہ کے کلام کے برابر میں بیٹھنے کی کوشش بھی کرے۔ اور اشعار کے اندر کیونکہ ہاں یہ فلسفہ ہے، لہذا کہا گیا تھا نبی کو کہ یہ شاعر ہے، حضرت نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں، اور شاعر کہہ کر سرکار دو جہاں کو کلام الہی کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ نبی نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، میں نہ شعر سنوں گا نہ شعر پڑھوں گا، نہ شاعروں سے شعر سننے کی خواہش کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں صرف قرآن سناؤں گا تمہیں۔ تو نبی نے کبھی خواہش نہیں کی۔ بھی فرماتی ہیں مگر میں نے اپنی زندگی میں اگر کبھی بابا کو شعر سننے کی خواہش کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ یہ دیکھا کہ فرمایا من انشدا قولہ، حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ فرما رہی ہیں میرے ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، میرے بابا نے ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس مجمع میں میرے چچا کا کوئی شعر سنائے،
صرف ایک مرتبہ بھی فرماتی ہیں ایسا ہوا کہ میرے بابا نے اگر کسی سے شعر سننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا شعر سناؤ، ہر ایک شاعر کا شعر بھی نہ سنا کریں، ہر شاعر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا شعر سنا جائے۔ جس شاعر نے قرآن اور نہج البلاغہ نہ پڑھا ہو وہ کبھی اس گلی میں جائے گا کبھی اس گلی میں جائے گا۔ لہذا وہ شاعر کے جن کے ہاں ان کی معرفت مسلم ہو، میں مذہبی شاعری کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ مذہبی شاعری۔ یہ ہمارے بزرگ جو تھے، نجم الحسن صاحب مرثیہ پڑھتے ہیں، بزرگوں کے لکھے ہوئے مرثیے، جی سندھی کے مرثیے، انیس دبیر کے مرثیے، ثابت علی شاہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے، یہ آپ پڑھیں تو ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ لیکن آج کے شاعر حضرات کے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ایک ہی کلام میں دو چار جملے کہہ دوں، ایک ہی کلام میں اونٹ پٹانگ اتنی ہے جی، دو شعر پہلے والا شعر اور دو شعروں کے بعد والا شعر آپس میں ٹکرا رہا ہے، اور اسے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے ابھی اسی عقیدے کے خلاف پہلے بول چکا ہوں اور اب میں اسی عقیدے کے حق میں بول رہا ہوں، یعنی اپنی ہی کلام میں تضاد ہے۔ چونکہ قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اور استادوں کو سے تو سیکھا ہی نہیں ہے، شعر کا ذوق تھا، شعر کہنے کی صلاحیت ہو گئی جی۔ ایک شاعر ایک اچھا سا کلام لے کر آیا تو شعر جب وہ سنانے لگا تو اس کا آدھا سال کلام سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا استاد کون ہے؟ تو کہنے لگا میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے تاریخی شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں بے استادہ جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ شرمندگی کا سبب ہوتا تھا۔ لوگ باقاعدہ کہتے تھے یہ بے استادہ ہیں، ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ بے استادہ عیب تھا اور آج استاد رکھنا عیب ہے، یعنی کسی کو بڑا مان ہی نہیں رہا، یہ خود ہی مکمل ہے جیسے اس کے اوپر وحی آ رہی ہو۔ نہیں بھائی، کسی کو استاد بنا لو تاکہ تم دین بگاڑنے والے نہ بنو، اور خبردار مجلسوں سے دین بگاڑا نہیں جائے گا، دین سنبھالا جائے گا۔ تو اشعار کی ایک پریشانی ہمیں یہ لاحق ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، لیکن جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں، جنہوں نے بڑوں سے لیا ہے کام، وہ ماشاءاللہ ان کے ہاں اس بات کا احساس بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ تو مجھے یاد آیا کہ میرے بابا اگر کبھی شعر سنتے تھے اور کبھی شعر کی بات ہوئی تو چچا کے تذکرے پر، اپنے ابو طالب کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں۔ نبی خوش ہوتے ہیں ابو طالب کے تذکرے پر، اور جو ابو طالب کی توہین کرے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ میرا عنوان۔ تو بیوی نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو طالب کے قصیدہ لامیہ سے یہ شعر پڑھا، وَبِيَدَّ يُسْتَسْغَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ بھائی جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں ذرا صلوات کی آواز آ جائے تو میرے اوپر احسان ہوگا۔ ایک اور بہتر صلوات۔ اگرچہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے لیکن نہیں لگایا ہوا ہوتا تب بھی مجھے ذاکر اہل بیت اپنے عزیز نظر آ جاتے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ بات آگے بڑھے۔ بھی فرماتی ہے میں نے یہ شعر جیسے ہی پڑھا، سننے کی بات تو یہ ہے، بھی فرماتی ہے جب میں نے ابو طالب کا یہ شعر پڑھا، وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ چمکتا ہوا چہرہ۔ بھائی ترجمہ بھی تو سنے نا، حضرت ابو طالب کے کلام قصیدہ لامیہ کا ایک شعر، وہ چمکتا ہوا چہرہ جسے دیکھ کر بادل نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہ چمکتا ہوا نورانی چہرہ۔ سرکار دو جہاں کی شان میں، خود نبی کی شان میں حضرت ابو طالب کی یہ نعت ہے جی، یہ جو اس کا ایک شعر ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کہ وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ دمکتا ہوا چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ پر نور چہرہ،
وہ چہرہ دیکھ کر جب بادل نکلنے لگتے ہیں تو اس چہرے کی برکت سے بادل برستے ہیں. یعنی اگر وہ کہیں باہر آ جائے. اور حضرت ابو طالب نے یہ شعر کب لکھا تھا؟ چلے یہ بھی سن لیجئے. حضرت ابو طالب نے یہ شعر جب لکھا تھا جب مکے میں قحط آ گیا تھا، پانی برسنا بادلوں سے بند ہو گیا تھا، قحط سالی تھی، جانور مر رہے تھے، انسان مر رہے تھے، غلہ ختم ہو گیا تھا، اجناس ختم ہو گئے تھے، حیات اور زندگی کے آثار مفقود ہوتے جا رہے تھے، اب جینے کے رستے بند ہو رہے تھے. تو حضرت ابو طالب کو یاد آیا کہ اگر اللہ سے مانگوں گا تو میں محمد کے صدقے سے ہی مانگوں گا. بھائی عقیدہ توسل کو کچھ وہابی لوگ نہیں مانتے. اس کا شاید ایک سبب یہ ہو کہ عقیدہ توسل ابو طالب کا پیش کردہ عقیدہ ہے. جی وسیلے کا جو عقیدہ ہے یہ حضرت ابو طالب نے پیش کیا ہے. یعنی قرآن بعد میں نازل ہوگا، ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ پہلے بنایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لے آئے تھے سرکار کو گود میں اٹھا کر حضرت ابو طالب، اور آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے لا کر اپنے ہاتھوں پر بلا تشبیہ، دونوں ہاتھوں پر ایسے بلند کیا بلا تشبیہ، ایسے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے پھر یہ قصیدہ پڑھا حضرت ابو طالب نے. یہ اشعار پڑھے. میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ پہلے لکھے ہوئے نہیں تھے یہ، بلکہ جو بولتے جا رہے تھے وہ شعر بنتا جا رہا ہے. ابو طالب اتنے مضبوط ادیب تھے کہ وہ اشعار میں گفتگو کیا کرتے تھے. یہاں حضرت ابو طالب نے حضرت نبی مکرم کو گود میں لیا اور پھر گود میں لے کر یہ شعر پڑھا، اور یہ شعر اتنے خلوص سے پڑھا، یہ نعت مصطفیٰ ابو طالب نے اتنے خلوص سے پڑھی کہ حضرت نبی مکرم کو دکھا کر ابھی شعر ختم نہیں ہوا تھا، یعنی کلام قصیدہ لامیہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بادل آنا شروع ہوئے، بارش برسنا شروع ہوئی، مکے میں دوبارہ سے زندگی پلٹ آئی. اور پھر اب نبی کے زمانے میں جب ایک مرتبہ، سرکار کے زمانے میں جب ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور لوگوں نے آ کر سرکار سے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں برس رہا، کوئی اللہ سے کہیے کہ ہم پر رحم کرے. تو سرکار میدان میں آئے اور مولا علی کو مجمع کو دیکھتے ہوئے فرمایا مولا علی سے فرمایا علی تمہیں اپنے بابا کے وہ اشعار یاد ہیں جو پانی برسنے کا سبب ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمہیں اپنے بابا کے وہ شعر یاد ہے؟ تو مولا علی نے بھی پھر یہی قصیدہ لامیہ پڑھا تھا، اور اس کا یہ جو مصرع ہے، یہ دو مصرے ہیں، وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ چمکتا دمکتا روشن چہرہ جسے بادل دیکھ کر برسنے لگتا ہے. سِمَالُ الْيَتَامَى، اللہ اکبر، وہ ہے کہ جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے، وہ چمکتا چہرہ جسے بادل دیکھ کر برسنے لگتا ہے. سمال الیتامى، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے. وہ عصمت للارامل، اور بیواؤں کے لیے سہارا ہے، بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے جو سہارا ہے. تو جیسے ہی بی بی فرماتی ہے میں نے یہ شعر سنایا، تھکے تو نہیں آپ؟ بی بی فرماتی ہے جیسے ہی میں نے یہ شعر اپنی زبان پہ جاری کیا تو آنکھیں بند کرتے کرتے مسکرائے، آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا یہ تو میرے چچا کا کلام ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے بابا کی پیشانی کا بوسہ لے لیا اور پھر فرمانے لگی اور سناؤ. سرکار فرمانے لگے اور سناؤ، بار بار کہو کہ میرے چاچا نے کیا کہا، بار بار سناؤ. عزیزان گرامی، دو ہستیاں ایسی ہیں جو صاحبان منصب ہیں مگر انہوں نے منصب کا اظہار نہیں کیا. جو صاحبان منصب ہیں مگر ان کے منصب کا اظہار نہیں کیا گیا. وہ کسی ڈیوٹی پر تھے مگر وردی پہن کے نہیں رہتے تھے. بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. میں اس بات کو کیسے ان جوانوں کے سامنے روشن کروں کہ صاحبان منصب تھے مگر انہوں نے اپنے منصب کا اظہار نہیں کیا.
وہ اپنا کام کرتے رہے مگر کسی کو پتا نہیں چلا یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. جی ایک کو اللہ نے مکے میں رکھا اور ایک کو اللہ نے مدینے میں رکھا. سرکار کے 2 ہی وطن تھے نا، اسی لیے شریعت میں ہر شخص اپنے 2 وطن بنا سکتا ہے. جہاں نماز پوری پڑھے، جہاں روزہ رکھے، چاہے 1 دن کے لیے جائے. ہر شخص اپنے 2 وطن، 2 وطنوں سے زیادہ تیسرا وطن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کا نہیں تھا تیسرا. نبی کے 2 ہی وطن تھے، یا مکہ یا مدینہ. مکے میں سرکار نے جو زندگی گزاری تو کوئی ہو جو صاحب منصب ہو اور منصب اس کا یہ ہو کہ نبی کی حفاظت کرنی ہے. نبی کی حفاظت پر مامور ایک صاحب منصب ہے جس نے وردی نہیں پہنی اور نبی کی حفاظت کرتا رہا. اور مدینے میں ایک صاحب منصب ہے جس نے اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں، مگر کام وہی کرتا رہا جو مکے والا کر رہا تھا. مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا. یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کی حفاظت کا کام کیا ہے. ہر شخص سے اور ہر گزن سے انہیں بچایا ہے. توجہ چاہوں گا، ذرا غور فرمائیں. دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کو تکلیف پہنچائی گئی اور غدیر کے میدان میں بھی تکلیف پہنچائی گئی، مگر غدیر میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا اس کا سامنا میرے ساتھ ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. غدیر میں خود اللہ بچانے آیا ہے اور مکے میں دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کو بھیجا ہے. جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ 2 ہستیاں ایسی جو سرکار کی خدمت میں مصروف ہیں. میں نے دعوت ذوالعشیرہ کا نام لے دیا، زبان پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جملہ یہ ہے اور پیغام یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ ابو طالب کے گھر، جن کے بارے میں تم کلمے کی بات کرتے ہو. اسلام کا اور لفظ بہتر کرتا ہوں، توحید کا پہلا اجلاس، توحید کا پہلا اجلاس خانہ کعبہ میں ہوا. کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ چلے یہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، توحید کا پہلا اجلاس خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے. پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر ہوا. بھائی توجہ تو کریں، میں کیا کر رہا ہوں. خانہ کعبہ میں اسلام کا پہلا اجلاس نہیں ہوا، توحید کا پہلا جلسہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں بت رکھے تھے. بتوں کے ساتھ توحید کی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر ہوا. جس کے گھر میں بت ہی نہیں تھا وہ اس کے کلمے میں بات کر رہے ہیں جن کے گھروں میں بت تھے. بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. خفا تو نہیں ہو رہا ہے آپ میری بات؟ اب میرا دل کر رہا ہے، میں نے اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے مجھے ایک قول ملا حضرت ابوبکر کا. حضرت ابوبکر فرماتے، توجہ چاہوں گا، جی 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 میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھی تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر کا ایک قول فرماتے، ان ابا طالب ما مات حتی قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ ابو طالب دنیا سے نہیں گئے مگر گئے یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لی نا. یہ واقعہ یہ قول ایک اہل سنت کتاب میں ہے اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے. اور اہل سنت کی کتاب ہے
ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ مصر کے معتزلی عالم دین، جی معتزلی عالم دین مصر کے رہنے والے، 20 جلدوں میں انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور پہلی جلد میں یہ ضرور لکھا ہے، یہ تاکید سے لکھا ہے کہ میں سنی ہوں۔ انہوں نے اپنی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ میں اہل سنت ہوں اور میں علی مولا کے کلام کی تفسیر کر رہا ہوں۔ 20 جلدوں میں تفسیر مولا کے کلام کی، اور اس میں انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور قول، جب میں نے ایک قول سنا دیا تو ایک قول اور سناؤں گا، اور وہ قول ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قد نہا اللہ ان یقر مومنۃ مع کافر، جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کسی مومنہ کو کہ وہ کافر کے ساتھ زندگی گزارے۔ بھائی مولا سجاد کا قول سنانے جا رہا ہوں، فرماتے ہیں جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے کسی مومنہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کافر کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی زوجہ بن کے زندگی گزارے، شوہر کافر ہو اور زوجہ مومنہ ہو، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے، خبردار علیحدہ ہو جاؤ، خبردار طلاق لے لو، خبردار دوری کرو، اور طلاق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ میرا شوہر مسلمان نہیں ہے، شادی ہو گئی بعد میں معلوم ہو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو خود بخود طلاق ہے، علیحدہ ہو جاؤ۔ ساتھ رہنے کی اللہ نے کیا منع نہیں کیا؟ اللہ نے کہ کسی مومنہ کو منع نہیں کیا کہ وہ کافر کے ساتھ نہ رہے۔ ولا شک احد، اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد من المؤمنات الصادقات، اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے، حضرت امام سجاد فرما رہے ہیں کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنائے سابقہ تھی۔ فاطمہ بنت اسد من المؤمنات السابقات وانہا لم تدل تحت ابی طالب حتی مات ابو طالب، اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دن بھی ابو طالب سے دور نہیں رہی۔ مولا سجاد کا استدلال دیکھیے، مولا سجاد کو تکلیف ہوئی ہے کسی نے جب یہ بات کی کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر جب اس نے منفی بات کی، اور جب اس نے منفی بات کی تو امام سجاد نے یہ قول ارشاد فرمایا، تم نے توجہ، تم نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جب تک زندہ رہیں ابو طالب کے ساتھ رہیں۔ اب اس کے بعد والا جملہ امام سجاد کو سنیں، فرماتے ہیں یطعنون علی ابی طالب اور رسول اللہ، تم اتنا بتاؤ کہ تم رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو یا ابو طالب کی توہین کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر لہذا بہت ہی روشن اور واضح عقیدہ اور حضرت ابو طالب کی عظمت کا باب۔ ایک مکے میں محافظ رسالت مآب، ایک مدینے میں محافظ مصطفیٰ۔ مکے میں حضرت ابو طالب نے فرمایا قم یا سیدی، بھائی ایک ہدیہ کر رہا ہوں ایک آپ کو ایسا جملہ جو سرکار دو جہاں کی زندگی کا ایک حسین باب ہے، اور حضرت ابو طالب کی زندگی کا ایک حسین روشن اور واضح پیغام ہے۔ اگر آپ کا بچہ سچا ہو تو ابو طالب کا پیغام یہ ہے کہ اس کی حمایت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ میرا بچہ ہے، میں نے گود میں پالا ہے، اور اگر ابو طالب کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ بچہ کون ہے، حضرت ابو طالب نے کہاں سے سرکار کو دشمنوں سے نہیں بچایا، اور بچا کر کہتے تھے یہ امانت ہے جسے مجھے بچانا ہے۔ اعلان نبوت تو سرکار 40 سال کی عمر میں کریں گے، مگر جب گود میں دیے گئے ہیں، ابو طالب علیہ السلام نے پالا انہیں، جب گود میں دیے گئے ہیں تو پھر اس وقت تو عام لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، مگر جسے پتا تھا ان میں سے ایک نام ابو طالب کا ہے۔ ابو طالب کو پتا تھا یہ کون ہے، لہٰذا حفاظت کرتے تھے، جاگتے تھے جب نبی مکرم کسی سفر میں ہوتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ جانتے تھے کون ہے۔ مکے میں حضرت ابو طالب نے حفاظت کی، اپنے ہی گھر میں اجلاس رکھوا دیا کہ میرے گھر میں ہوگا یہ اجلاس، اور جب اجلاس شروع ہونے لگتا تھا تو ایک شخص کھڑا ہو کر بے ادبی کرتا تھا،
اور محفل برخاست ہو جاتی تھی. دوسرے دن پھر بلایا گیا, پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے تیسرے دن گریبان پکڑا. میں بچوں سے ایک جملہ کہہ دوں, پہلے دن لڑائی نہیں کرتے بھائی, پیغام لینا سیرت سے. پہلے دن لڑائی نہیں ہونی چاہیے, دوسرے دن بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, تیسرے دن بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی پھر ہمت دکھانی ہوگی, پھر بات کرنی ہوگی. گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, مگر گفتگو کی ایک حد ہوتی ہے, کہاں تک تمہیں سمجھائیں, پھر اس کے بعد قانون کا رستہ لیں گے. توجہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے تیسرے دن اس کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پر بٹھایا, اور اسے بٹھاتے ہوئے نبی کی طرف دیکھ کر کہا, قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئت. اے میرے سید, اے میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ. بڑے جگر کی بات ہے, کلمہ اور کسے کہا جاتا ہے. حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں, میرے سید ہے, میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ اور وہ بولو جو تم چاہتے ہو. اور جب تک سرکار نے پیغام توحید دے نہیں دیا, اس وقت تک ابو طالب کھڑے رہے کہ کسی کی مجال ہے جو میرے بھتیجے کی طرف دیکھے. ادھر ابو طالب نے نبی کو کھڑا کر کے پہلا خطبہ دلوایا, جو عقیدہ توحید کا خطبہ ہے, جو رسالت کے اعلان کا خطبہ ہے. اور ابھی وہ خطبہ مکمل نہ ہوا تھا کہ ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی بابا حمایت کر رہے ہیں, بیٹا ساتھ دے رہا ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے رکھنے ڈالنے تھے, انہیں ابو طالب برا نہیں لگے گے تو کون لگے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسئلہ تو کچھ اور ہے, مسئلہ کچھ اور ہے جس کی طرف میں نے بہرحال اشارہ کر دیا. مگر عزیزو, یہ پیغام جاری رہے. قرآن کی آیات ہیں, انہیں بار بار دہرایا جائے. اور میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس پورے مجمع سے اور مجھ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے. اسی پاکستان میں ہمارے پاکستان میں پنجاب میں علماء بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا, اور ایک کتاب پر تبصرہ ہو رہا تھا جس میں 2 شیعہ عالم تھے اور باقی کوئی 14-15 غیر شیعہ عالم تھے. اور اس اجلاس کے اندر ایک کتاب پہ تبصرہ تھا, اور کتاب تھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر. تو تبصرہ کرنے والے جب اپنے اپنے مائک کے اوپر بات کر رہے تھے, تو کوئی چوتھا بندہ تھا جس نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں منفی بات کی. تو ایک بزرگ عالم دین کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ, سنی بزرگ عالم دین بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے, کم پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے. جب چوتھے بندے نے اس طرح کی بات کی تو ان کی جو عصا تھی, ان کی جو ڈنڈی تھی, وہ انہوں نے زور سے زمین پہ ماری اور پیر سیدھے کرتے ہوئے سنبھل کے بیٹھے اور کہنے لگے, خاموش ہو جاؤ, تمہاری باتوں سے نبی کو اذیت ہو رہی ہے. خبردار, ابو طالب کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرو. اگر تم مثبت باتیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو. عزیزان گرامی, حضرت ابو طالب اور سیدہ زہرا یہ 2 نبی کے حمایتی, بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ تھے تو سسر اور بہو. حضرت ابو طالب سسر, سیدہ زہرا بہو. تھے تو سسر اور بہو, مگر لگتا ایسا ہے جیسے ہو بہو تھے. لگتا ایسا ہے جیسے دونوں کا کردار ایک ہی ہے. جو کام سیدہ کا ہے وہی ابو طالب کا ہے, جو کام ابو طالب کا ہے وہی سیدہ کا ہے. انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ ہی نہیں بلکہ 10 جگہ 85 جگہ سرکار کی حمایت کی. اور جناب زہرا میدان مباہلہ میں آئیں, وہاں مباہلہ میں نبوت اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے آئیں, اور یہاں فدق لینے کے لیے جب گئیں تو امامت کے تحفظ کے لیے گئیں. سیدہ کا کام بھی تحفظ ہے, اور اب قیامت تک سیدہ کے نام پہ ہی دین بچے گا. سیدہ کے بچے دین بچائیں گے.
امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک سیدہ کے بچے ہیں جو دین کے محافظ ہیں۔ میری بیوی نے، بلکہ میں کہہ دوں ابو طالب کے پوتے ہیں اور سیدہ کے بچے ہیں جو قیامت تک اللہ کا دین بچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔